بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج سیرت کا 7واں درس ہے، یہ چھٹا ہے 7واں درس الحمدللہ۔ اور آج کے درس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو نبوت دے دی گئی اور نبی بنا دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان اور یہ پیغام آنا تھا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بھی شروع کر دیں، اچھے کاموں کی طرف بلائیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ تو یہ پیغام آنے کا انتظار تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں جب اتری ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، ان آیتوں کے اترنے کے بعد، کیونکہ ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ دعوت کا کام، لوگوں کو اچھی باتوں کا کہنا، اچھی باتوں کی طرف بلانے کا کام شروع کر دیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، جو نبیوں کا کام ہے، وہ کام آپ شروع کر دیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام مل گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے گھر پر کھانے کی دعوت پر جمع کیا اور سب کے لیے کھانے کی دعوت کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، کم عمر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تھوڑا بہت سالن تیار کیا اور تھوڑا میٹھا بھی تیار کیا، تھوڑا کھانے کے لیے سالن اور تھوڑا میٹھا تیار کیا، اور اس پر ابو طالب کے گھر پہ، چچا ابو طالب کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، قریبی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ جب سارے قریبی رشتہ دار جمع ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچاؤں کے بیٹے تھے، سب کو جمع کر لیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دینا شروع کری اور ان کو سمجھایا، بتایا کہ دیکھو آپ لوگ بتوں کی اگر عبادت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ عبادت تو صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ زور سے بولیے، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت مانگنی چاہیے، اپنی پریشانیوں کا کس سے کہنا چاہیے؟ اپنی ضرورت، کسی بھی چیز کی آپ کو چاہت ہے، ضرورت ہے، دل چاہ رہا ہے، کس سے کہنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے خاندان کے لوگوں سے کہی تو خاندان کے لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا، ایک دم سے چچا ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے دشمن رہے، شروع سے۔ یہ آج پہلی دعوت ہے، پہلا پیغام دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا ابو لہب کھڑے ہو گئے، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ سارے خاندان کے لوگوں سے کہا، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی باتیں نہیں سنو، یہ جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اتنا سا کھانا انہوں نے پکایا تھا، اتنے سارے لوگوں نے کیسے کھا لیا؟ یہ جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت ڈال دی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا چاہیے آپ کا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا پکایا تھا اور سارے خاندان کے لوگوں نے کھا لیا۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا تھی؟ دلیل تھی۔ اس کو دیکھ کر تو ساروں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن ابو لہب نے اس بات کو گھما دیا اور کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو کوئی جادوگر ہے، جادوگر ایسے کام کرتے ہیں، اور سارے خاندان کے لوگوں کو کیا کر دیا؟ اٹھ جاؤ، ان کی بات نہ سنو، سب کو منتشر کر دیا، سب کو ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، برا نہیں مانا، غصہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناراض نہیں ہوئے، چپ رہے۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ دوبارہ کھانا پکاؤ، اور دوبارہ خاندان کے لوگوں سے کہا آ جاؤ چچا ابو طالب کے گھر پر، سب کو کھانے کی دعوت دی، سب دوبارہ آ گئے۔ پھر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوگوں میں کھڑے ہوئے، کھانا وانا جب سب نے کھا لیا، اور آپ نے خطبہ دیا، خطبہ بہت اچھا دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ بتوں کی عبادت بھی کرتے ہو۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں گے، اکیلے چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظام چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بت اللہ تعالیٰ کا معاون۔ جیسے میرا کام کرنے کے لیے میں کسی بچے سے کہوں بھائی میرے ساتھ مل کر یہ کام کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، خود ساری کائنات کو بنایا اکیلے، سارے آسمان کو، زمین کو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب چیزیں بنی ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاون ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی اسسٹنٹ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔
اکیلے تنے تنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جب یہ دعوت دی تو لوگوں نے سنی لیکن ایمان کوئی نہیں لائے. اس خطبے میں کے بعد سارے لوگوں میں حضرت علی جو سب سے کم عمر تھے، سب سے چھوٹے تھے، ان کی عمر ہوگی 9 سال 10 سال 11 سال، یعنی سارے رشتہ داروں میں سب سے کم عمر حضرت علی تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں ایمان لاتا ہوں. اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس مجمع میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی، ایک چھوٹے سے نوجوان کو، ایک چھوٹے سے بچے کو توفیق ہوئی، حضرت علی تھے وہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا اور کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے. پھر تیسری دفعہ یہ دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا. اب تیسری دفعہ کیا ہوا کہ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو بازار لگتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے نہیں، بلکہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام تھا صفا پہاڑی. کیا نام تھا؟ صفا. اور اس کو جبل ابی قبیس بھی کہتے تھے، جبل ابی قبیس. جب کسی کو کوئی بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا مکہ میں، وہاں پہ اسپیکر نہیں تھے، جیسے ہمارے ہاں اعلان کرنا ہوتا تھا کیا ہوتا ہے، مسجد کے اسپیکر میں اعلان کرتے ہیں نا. مکہ میں اسپیکر نہیں تھے. مکہ میں کیا ہوتا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، جبل ابی قبیس پہاڑی پر چڑھتے تھے اور اس پہاڑی پہ چڑھ کر لوگ اعلان کرتے تھے، لوگوں میری بات سنو. تو وہاں سے آواز سارے مکہ کے میں پھیل جاتی تھی، سارے گھروں میں وہاں سے آواز. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا، 2 دفعہ تو گھر میں بلایا، اب تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے اور اس پر چڑھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں میری بات سنو. جب دیکھا سارے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے دیکھا، پہلے اب پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اس سے پہلے کن لوگوں کو دعوت دی ہے؟ خاندان. پورے مکہ کے لوگوں کو بلایا، اے مکہ والوں میری بات سنو، اے فلاں قبیلے کے لوگوں، اے فلاں قبیلے کے لوگوں، آ جاؤ، سارے آ جاؤ. سب نے جب دیکھا کہ بلانے والے کون ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے کہا یہ تو سچ بولتے ہیں، یہ کوئی اہم اعلان کر رہے ہیں، یہ کوئی اہم اعلان کر رہے ہیں. تو آپ سارے مکہ کے لوگ جلدی اس پہاڑی کے قریب جمع ہو گئے کہ یہ بات کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے، بڑی سچی ہوتی ہے، اس لیے سارے جمع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، پہاڑ کے پیچھے سے اگر تم پر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہو اور میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن بیٹھا ہوا ہے، تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تم لوگوں کو دشمن نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو دشمن نظر نہیں آ رہا، پہاڑ کے پیچھے کا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ پہاڑ کے اوپر ہیں. بھائی جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا اسی کو پیچھے کا نظر آئے گا نا، سامنے والے کو تو نظر نہیں آئے گا، وہ تو پہاڑ کے نیچے ہے. تو سب نے کہا آپ اگر کہتے ہیں کہ پیچھے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے، تو آپ سچ کہیں گے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں کہتے. مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس دشمن کے لشکر سے زیادہ خطرناک چیز سے ڈراتا ہوں، اور وہ ہے اللہ کا عذاب. دشمن کا لشکر آئے گا، تلواروں سے مقابلہ کر لو گے، لیکن اللہ کے عذاب کا مقابلہ تم نہیں کرو گے. اگر اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی بچنا چاہے بچ جائے گا. دشمن کا لشکر آ گیا، بچنا چاہے بچ سکتے ہیں، بچنا چاہے، کیونکہ وہ تلواریں لے کر آئے گا، یہاں سے بھی تلواروں سے مقابلہ ہوگا، ہو سکتا ہے دشمن بھاگ جائے، ہو سکتا ہے دشمن. لیکن اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے؟ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس دشمن کے لشکر سے زیادہ خطرناک چیز سے ڈراتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ. اور میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ جو کام تم لوگ کرتے ہو وہ کام چھوڑ دو، سارے غلط کام چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور برائیاں، گناہ، ظلم، زیادتیاں، مکہ میں بہت ساری برائیاں رائج تھیں، سارے برائیاں، سارے غلط کام چھوڑ دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی. یہ تیسری دعوت تھی. کون سی دین کی دعوت تھی؟ تیسری دفعہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں، تیسری دفعہ. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مکہ میں بازار لگا کرتے تھے. بازار لگتے نا جیسے یہاں پہ لگتے ہیں بازار، چھوٹے چھوٹے بازار لگتے ہیں، اتوار بازار، پیر بازار. تو مکہ میں بھی اس طرح بازار لگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے تھے اور بازاروں میں جا کر لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے. بولو سارے دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ کوئی ضرورت ہو کس سے کہنا چاہیے؟ کوئی پریشانی ہو کس سے کہنا چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے پریشانی دور کرنے والا؟ زور سے بولے، زور سے بولے. نہیں.
اللہ کے سوا کوئی ہے مشکل دور کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بیماریاں دور کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی در ہے جس در پہ جا کر ہم روئیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ بولو کوئی کسی اور کو ہم سجدہ کریں یا کسی اور کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ ہماری پریشانیاں دور کر دو، وہ دور کر سکتا ہے؟ کسی کے آگے ہم جوڑیں، روئیں، ہاتھ پکڑے، پاؤں پکڑے، میری بیماریاں دور کر دو، کوئی بیماری دور کر سکتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں جا کر لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے تھے، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ سے مانگو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 4 دفعہ 4 طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اچھے کاموں کی طرف۔ جیسے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ ہوتا ہے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 5ویں دفعہ آپ کیا کرا، مکہ گئے، بیت اللہ شریف۔ اس وقت بیت اللہ شریف پر، مکہ شریف پر کس کا قبضہ تھا؟ بتوں کا قبضہ تھا، کافروں کا قبضہ تھا، ابو جہل ابو لہب کا قبضہ تھا، مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا۔ اللہ کے گھر پر کس کا قبضہ تھا؟ اللہ کے دشمنوں کا۔ بولو سارے، اللہ کے گھر پر کس کا قبضہ تھا؟ 360 بت مکہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ شریف میں 360 بت۔ جہاں پہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے وہاں پہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ بت ہو رہی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف بیت اللہ شریف کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو کہا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ جو بت تم نے بیت اللہ شریف میں رکھے ان کی عبادت مت کرو، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ سارے کافر جو مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ شریف کے اطراف میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں آ گئے اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے دوڑے، تکلیف دینے کے لیے دوڑے، نقصان پہنچانے کے لیے دوڑے۔ اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے، 2-3 تھے۔ میں نے بتایا نا حضرت علی تھے۔ اس وقت ایمان لانے والوں میں ایک تھے حضرت حارث بن ابی حالہ۔ کیا نام تھا؟ حارث بن ابی حالہ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا اکیلے۔ اتنے سارے کافر تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہے اکیلے، حارث بن ابی حالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ دیکھو بچانے والے میں سے ہونا چاہیے، نقصان پہنچانے والوں میں سے ہونا چاہیے؟ بولو، بچانے والوں میں سے ہونا چاہیے۔ حارث بن ابی حالہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں، میرا کام ان کا دفاع کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ ان کی حفاظت۔ اکیلے تھے، کھڑے ہو گئے، سارے کافروں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو مارتے مارتے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شہادت کس نے دی ہے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ نے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت تھی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولو سارے، حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دینے والے اور سب سے پہلے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے حارث بن ابی حالہ تھے، اور ایسا دفاع کیا کہ اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے نہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت، کہ ہم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہمارے ہوتے ہوئے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آج کتنے طریقے بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتنے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا ہے؟ 5 طریقے سے۔ گھر میں خاندان کے لوگوں کو کتنی دفعہ بلایا؟ پھر پورے مکہ کے لوگوں کو بلایا پہاڑی پر چڑھ کر۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بازار گئے، 4تھی دفعہ بازار گئے، بازار کے لوگوں کو بلایا۔ پھر 5ویں دفعہ بیت اللہ شریف کے اندر گئے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سرداروں کو کے سامنے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ 5 طریقے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی تھی نا، میں کسی کو مانیٹر بنا کر یہاں کھڑا کر دوں، تم کھڑے ہو جاؤ، کسی بچوں کو یہاں پہ شور نہیں کرنے دینا، یہ سارے بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، یہ سارے بچوں کو نماز پڑھاؤ، تو اس پر ایک ذمہ داری ڈال دی نا میں نے۔ ذمہ داری ڈالی نہیں ڈالی؟ بھائی میں ایک بچے کو یہاں کھڑا کر دوں کہ یہاں کھڑے ہو، سارے بچوں کو نماز سکھاؤ، تو میں نے ایک ذمہ داری ڈالی نہیں ڈالی؟ اللہ تعالیٰ، میں نے تو صرف یہاں پہ چند بچوں کے لیے ذمہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری دی، اتنی بڑی ذمہ داری کہ جتنے انسان، کتنے آئیں گے قیامت تک انسان بتاؤ؟ کتنے آئیں گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ، لا تعداد انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک لوگ ہمیشہ آتے رہیں گے نا، میں دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، یہ جتنے لوگ آئیں گے سب تک اسلام اور کلمہ پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے طریقے اختیار کیے؟ میں نے آپ کو بتایا کتنے طریقے اختیار کیے؟